الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، ذوالحجہ کا مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد ایک نئے سال کی شروعات ہوگی، ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوگی، اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوتا ہے ہجری کیلنڈر کا۔ اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، یعنی اسلامک کیلنڈر جو ہوتا ہے ہجری کیلنڈر کے اختتام پر اور ابتدا پر ایک بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ جو کہ ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کے اندر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ڈسکس ہوتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختتام بھی قربانی پر ہوا اسلامک کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا، اور شروعات جو ہوئی ہے، ابتدا جو ہوئی ہے وہ بھی قربانی سے، یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کے اہل خانہ کی قربانی سے یہ ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میری کوشش یہ رہے گی کہ اب میں پورے محرم یہ کا مہینہ اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ اب میں نظر کر دوں گا مقصد حسین آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بآسانی اور بہت آسان الفاظ کے اندر آپ کے سامنے ویڈیو میں رکھ سکوں اور آپ سب سمجھ سکیں کہ اصل میں مقصد حسین کیا ہے۔ رسم ہم ادا کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز میں ہماری صرف رسم رہ گئی۔ حضرت حسین کے جو ہے ہم بس یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شہید ہوئے، کتنا ظلم ہوا، لیکن یہ تو ہوا ہے، لیکن اس پر ہمیں اگر رونا آتا ہے تو روئیں بھی، لیکن حضرت حسین کی اس شہادت کا مقصد کیا تھا وہ معلوم ہونا چاہیے۔ بھائی بے وجہ تھوڑی نا شہادت ہو گئی، بس وہ نکلے تھے سفر پر اور ان کی جو لڑائی ہو گئی، جھڑپ ہو گئی، شہادت ہو گئی، ایسی تھوڑی بات ہے۔ اصل میں کوئی مقصد تھا، نواسہ رسول ہے، صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، سید شباب اہل الجنہ والحسن والحسین، تو سوچنے والی بات ہے کہ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کے پیچھے۔ یزید کیا کام کر رہا تھا اور اس کے والد صاحب نے کیا کام کر کے گئے، حضرت حسن کی شہادت کیوں ہوئی، حضرت علی کی شہادت کے بعد سے کیا معاملہ بگڑا ہے، ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ہمیں اس واقعے کو سمجھنا چاہیے۔ یا صرف لنگر اور جلوس اور جلسے جلوس اور ڈھول دھماکے تک ہی ہمارے ساری محبت سیمت ہے۔ حضرت حسین نے جو عظیم الشان قربانی دی ہے، جس کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آغاز بتا دیا تھا کہ کب سے ہوگا۔ حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ علی تجھے دو بدبخت لوگوں کے بارے میں بتاؤں، شر پسند لوگوں کے بارے میں بتاؤں۔ ایک تو وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اور اس کے بچے کو ذبح کرا تھا، یعنی قتل کرا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ اس کے بعد جو بے پناہ آزمائش امت مسلمہ میں ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے متعلق آپ دیکھیں کہ حضرت علی حضرت حسن کے متعلق میں نے ویڈیو بنائی ہے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ 2-4 دن میں اس ویڈیو کو دیکھ لیں، حضرت علی کا پورا دور اور اس کا حضرت حسن والا معاملہ یہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو واقعہ کربلا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت علی کی شہادت کے بعد اس امت پر فتنہ ٹوٹ پڑا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ سے نکل رہے ہیں، قریش سے، کافروں سے بچ کر ہجرت کر رہے ہیں، یعنی وہ ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے، اور ایک وقت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے نواسے ان کو نکلنا پڑ رہا ہے، ان کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے، مسلمانوں سے بچ رہے ہیں، کتنا بڑا معاملہ ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ بھی ہے، سننے میں مزہ بھی آتا ہے، انٹرسٹ بھی بنتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ صرف انٹرسٹ تک اور مزے تک سیمت نہ رہ جائے، بلکہ ان کے مقصد کو سمجھیں کہ ہر دور کے اندر امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین کی ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور ایسے دور کے اندر ہر جگہ سے امام حسین کھڑے ہوں، جہاں پر ظلم ستم عام ہوتا ہے نا، وہاں امام حسین کھڑا ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ بالکل صحیح لکھا ہے۔ اور حضرت حسین کے متعلق تو کیا شعر و شاعری کری ہے شاعروں نے، بڑی زبردست، لیکن غلو نہیں کرنا چاہیے اور نازبی بھی نہ بن جائیں۔ یعنی بہت سے لوگ تو بس کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، بہت سے لوگ میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہم فرقہ پرستی کو جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کرتے، اس لیے میں کسی کا نام عام طور پر نہیں لیتا، لیکن بہت سے لوگوں نے تو یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے، بڑی بات ہے۔ اور حضرت حسین کو لکھا ہے کہ ان کو نسلی غرور لے مرا، بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو یہ آج کی جو ویڈیو تھی میں نے اس لیے بنائی کہ آپ سب جو ہے ذہنی پریپیئر ہو جائیں محرم آنے سے پہلے،
کہ 10 محرم آتا ہے تو پھر ادھر ادھر ہم بگلے جاگتے ہیں, ہم سے کوئی سوال بھی کر لے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بھائی پتہ کریں. ہاں مانتا ہوں کہ یہ کوئی عید کا دن نہیں ہے, لیکن غم کا دن تو ہے. جس دن اللہ کے رسول نے آنسو بہائے, حضرت عباس کی وہ حدیث, آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, مسند احمد کے اندر ہے صحیح سند سے, کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے, یعنی 10 محرم عاشورہ کے دن, عشرہ کہتے ہیں 10 کو, عاشورہ یعنی 10واں دن, تو اس دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن یہ ہوا کہ میں عصر کے وقت قریب یہ دوپہر کے بعد سو رہا. اب ہوا یہ کہ خواب میں میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پراندہ حالت میں, یعنی بہت بری حالت میں آئے, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, داڑھی بھی بکھری ہوئی. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ کی حالت کیسے؟ اللہ کے رسول نے خون دکھایا کہ صبح سے حضرت حسین اس کے اہل خانہ کا, اہل بیت کا خون جمع کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس اٹھے ہیں, ابن عباس نے اٹھ کے اس دن کو, اس تاریخ کو نوٹ کرا. جب وہ قافلہ لٹا پٹا, پھر وہ پہلے تو عراق گیا, پھر اس کا شام گیا, شام سے پھر وہ واپس مدینہ جب آیا تو ان سے پوچھا جب قافلے والے سے, جو قافلے کے لوگ بچ کے آ گئے, جس میں زینب بھی تھی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے زین العابدین وہ بھی موجود تھے. تو یہ قافلہ لوٹا پٹا جب آیا تو تاریخ پوچھی کہ کب معاملہ ہوا تھا, بتایا عاشورہ کی. تو اللہ کے رسول نے اس دن آنسو بہائے. تو ایسا آنسو بہانے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن گریا یعنی نوحہ نہیں کرنا ہے. انسان کے آنسو آتے ہیں تو بڑی بات ہے. شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے تبلیغ جماعت کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے اور باہر نکلے مسجد نبوی سے, تو ان کے کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا آج 10 عاشورہ کا دن ہے, یعنی عاشورہ کا دن ہے, 10 محرم ہے. وہ ایصال ثواب کے قائل تھے اس طرح سے, جیسے ایصال ثواب کے قائل تو ہم بھی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوا حدیث کے مطابق کہ 3 چیزوں کا ثواب تو پہنچتا ہی رہتا ہے. لیکن وہ ایکسٹریمسٹ تھے کہ ایصال ثواب تو کوئی بھی کرتا رہے تو کرتا رہے, بہرحال دعا تو کرنی چاہیے. تو وہ ایصال ثواب کے بڑے حد تک قائل تھے, اور جو ہے فضائل کے چاہے ضعیف حدیث سے ثابت ہوں. بہرحال ان کی ایک بات الگ ہے, کمزوریاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ تم کچھ آج ثواب بھی پہنچایا اہل بیت کو, مطلب یعنی عاشورہ کا دن ہے, ایصال ثواب کے لیے بھی کچھ کرا, پڑھا لکھا کچھ نہیں؟ میں کہا نہیں, تم سے اچھا تو وہ رافضی ہیں جو کم سے کم رو تو لیتے ہیں اس دن. تو بات سمجھنے کی یہ کہ اتنا بڑا مقصد, اتنا بڑا دن ہے, دن تو اپنے آپ میں بہت بڑا ہے, لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ پا رہے, اس کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اس میں اصل میں ہمارے لیے سبق کیا ہے, سبق کیا ملتا ہے. سبق, سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ جب بھی ظالم اور جابر حکمران اٹھیں گے تو ان کے سامنے کلمہ حق بولنے والے کھڑے ہونا چاہیے, وہاں ان کے سامنے حسین بن کے کوئی کھڑا ہونا چاہیے. یہ سبق ملتا ہے. اللہ کے رسول کا دین صرف مسجد مدارس کا دین نہیں ہے, بلکہ یہ سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم بھی دیتا ہے ہمیں, اور اس کے اندر سیاست, معاملات, ریاست, سب چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو یہ دین وہ ہے. اب اسی کو لے کے آپ دیکھ لیں یو سی سی جو ہے, اس لیے تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ہمارا دین صرف یہ کام نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی 5 وقت کی, یا روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکوٰۃ دے دی, صرف یہ تو نہیں ہے نا, ہمارے کچھ سوشل کسٹمس بھی ہیں. پھر دین تو بہت بڑی چیز ہے, اس لیے تو اس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے کہ یو سی سی, ہمارا یہ صرف آستھا کا معاملہ نہیں ہے یو سی سی کے خلاف جو ہم بول رہے ہیں, بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو ہمارے نکاح نہیں ہو سکتے, ہمارے طلاقیں نہیں ہو سکتی, ہماری وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی, اور دیگر ہمارے معاملات ہیں وہ نہیں ہو سکتے ادا. تو جب آپ دیکھیں حسین کے نام پر رونے والے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے, لیکن حسین کی طرح کام کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا. ڈھونڈیں گے نا اگر آپ تو نہیں ملیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ حسین کے نام پر رونا تو بہت آسان ہے, حسین کی طرح کام کر کے شہید ہونا بہت مشکل. اس کی طرح کام کرنا, اپنی جان کھپانا, ہمارے تو پیروں پر چھالے تک نہیں پڑتے اگر ہم چلتے میں. ان کے لوگوں دیکھو, انہوں نے اپنی جانیں دے دی دین کے خاطر. ہم نے کیا کام کرا؟ ہم نے دین کی تبلیغ کری, لوگوں کو حلالے کا مسئلہ نہیں معلوم. سوچنے والی بات ہے. حلالہ میں بڑی افسوس کا معاملہ ہے کہ ٹی وی تک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, آپ کا یہ یوٹیوب جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اوپر بھی حلالے کے متعلق لوگوں کو ڈھنگ سے نالج معلوم نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں حلالہ کیا, کتنی خبیث چیز ہے یہ, جو اس کو ہم اس کا جو ہے ڈیفینس کرتے ہیں. ہاں بتائیں کہ ہم یہ ہمارے پرسنل لو ہے, ہم ان کو خود سولو کریں گے, لیکن نالج تو ہونی چاہیے نا کہ حلالہ کتنی بری چیز ہے. حلالے کرنے والے کو اللہ کے رسول نے کہا کرائے کا سانٹ کروانا, جس کے ذریعے حلالہ کروائے. حلالہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, یہ بتایا جاتا ہے. بتائیں طلاق کا پروسیجر کیا ہے, پھر اس کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہیں جس کو حلالہ کہا جاتا ہے, اور کیا کنڈیشن ہے اس کو حلالہ نہیں کہا جاتا. یہ ساری چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں یہ بھی بتائیں. ہمارے عمر سے جب مسواکوں کی اور ٹخنوں سے اسے پجاموں کی اور ایک دوسرے کے فرقوں کی تفریق کی باتیں ختم ہوں گی نا, جب ڈھنگ کا دین بتائیں گے. آپ نے آزادی کے 70 سال سے زیادہ ہو گئے, آپ نے اور ہم نے کیا دین بتایا لوگوں کو؟
صرف یہ بتایا کہ دیوبندی کچھ بھی کہیں وہ ٹھیک ہے چاہے غلط کہیں، بریلویوں کو یہ بتایا کہ بریلوی کچھ بھی کریں وہ ٹھیک ہے چاہے ٹھیک ہو چاہے غلط۔ اہل حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے، شیعوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی نے سچا دین نہیں بتایا، کسی نے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں جوڑا، سب نے اپنے فرقوں سے جوڑا، سب اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے بیٹھے، بس ہمارے پالے میں جو گیند نہیں آنی چاہیے، باقی جو جہاں چاہو نا وہاں پر معاملہ کرو۔ تو واقع کربلا کو سمجھنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہلے تو وہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے حضرت علی اور حضرت حسن کے متعلق وہ آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ہی اب واقع کربلا کی سیریز بھی ڈالنے والا ہوں، کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبی چوڑی سیریز نہ ہو، 2-3 پارٹ کے اندر ہی یہ معاملہ پورا ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔